The majestic mountains in northern Pakistan stand tall and defiant against the blue skies, challenging all who attempt to conquer them. Their stark beauty hides countless dangers, yet today they are echoing with the cheerful voices of children. Battling the elements, these children are determined to enjoy life, their smiling faces concealing the cruel reality. They're all victims of thalassemia major. Thalassemia minor is a harmless gene which is found in every 6 out of 100 Pakistanis. Most people remain oblivious to it during their lifetime, unless they encounter another person who carries a similar gene. Children born to such couples have 25% chance of having thalassemia major. Due to the inability to produce healthy blood, such children are in constant need of blood transfusions. Thalassemia is a genetic disease, and most victims are children who are born with the disease. It's rare for a thalassemic child to grow into adulthood without very special care. मेरे दोनों बच्चों को थैलेसीमिया मेजर है और 8 माह के बाद इनको ब्लड लगवाती हूँ और डेली इनको केराटिन कम करने के लिए डिस्ट्रोल इंजेक्शन लगवाती हूँ। 4 साल की उम्र में मैं बीमार हो गई थी और हॉस्पिटल एडमिट हुई थी। उसके बाद मेरे कुछ टेस्ट हुए थे जिसके बाद मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मेरे थैलेसीमिया है। पहले तो 5-6 माह बच्चे सही रहते हैं, उसके बाद कमजोरी वगैरह होने लग जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। 1 माह में 2 बार ब्लड लगवाना पड़ता है और ब्लड लगवाने की वजह से आयरन ज्यादा हो जाता है। इसको निकालने के लिए एक डेस्पिरोल होता है, वो इंजेक्शन के जरिए पेट में लगता है। In order to survive, patients with thalassemia need blood transfusions at regular intervals. This can adversely affect the lives of these patients and subsequently their parents. बेसिकली जो आयरन जिसम में इकट्ठा हो जाता है ना, वो फिर डिफरेंट तरीके से अपने आप को जाहिर करता है। जैसे कई बच्चों में हाइट छोटी रह जाती है, कहीं में कोई स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कई जितने भी मेजर ऑर्गन्स है ना, आयरन में डिसऑर्डर पैदा करता है। Realizing the importance of uniting the thalassemic community, some older thalassemia patients and their parents decided to come together and establish the Thalassemia Patients and Parents Society. थैलेसीमिया पेशेंट पेरेंट सोसाइटी के बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें और दूसरा अपने बच्चों के लिए जद्दोजहद वालिदैन को साथ मिला के करें ताकि डॉक्टरों की मेहनत और वालिदैन की मेहनत से हमें अच्छे नताइज मिलें और हमारे बच्चे बेहतर ज़िंदगी गुजार के अल्लाह के सिवा किसी के मोहताज हों। मेरे माँ बाप ने और मेरे डॉक्टर्स ने कभी मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ। मुझे सबसे बुरी बात ये लगती है अगर मुझे कोई कहे कि मैं बीमार हूँ, ये बात मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। थैलेसीमिया पेशेंट्स एंड पेरेंट्स सोसाइटी बच्चों के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करती है। जो बच्चे स्कूल जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये भी इंतज़ाम है और सोसाइटी उसके लिए उनकी फ़ी पे करती है। और जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनके लिए भी इंग्लिश स्पोकन के टीचर आते हैं, कंप्यूटर टीचर आते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर आती हैं और ये सब कुछ जो है बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब पहले मैं घर में थी तो इलाज ही मेरा होता था। जब से मैं इधर आना शुरू हुई मेरा इलाज भी हो रहा है और मेरी सेहत भी अच्छी हो गई है। हम 10 बजे आते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, फिर सर आते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हमें करवाती हैं, फिर ड्राइंग वगैरह करके चाय पीते हैं, फिर मस्तियाँ करते हैं, फिर करते रहते हैं। The Thalassemia Patients and Parents Society works to motivate people
to help thalassemics and other concerned associations. اپنی سوسائٹی کے بننے سے لے کے آج تک جو ہم نے اچیومنٹس کی ہیں ان میں ہیڈ آفس لاہور کے ساتھ ہماری جو برانچز ہیں وہ ہم نے ایبٹ آباد، کوئٹہ اور پشاور میں اسٹیبلش کی ہیں. انٹرنیشنل کانفرنسز میں ہماری شرکت ہوتی ہے، جیسے ہم اٹلی، اسپین، یونان، ہالینڈ، فرانس، ابوظہبی کے اندر جہاں پہ پاکستانی کمیونٹیز موجود ہیں ہم وہاں گئے ہیں، اپنا میسج ہم نے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ 5 پہاڑوں کے بیس کیمپ اب تک ٹریک کر چکے ہیں. ہماری پہلی واک 2001 میں K2 بیس کیمپ تھی، دوسری 2002 میں نانگا پربت بیس کیمپ، تیسری مشابرم بیس کیمپ 2003 میں، اور چوتھی مرتبہ دوبارہ 2004 میں K2 بیس کیمپ، اور 2005 میں دوسری سائڈ سے نانگا پربت بیس کیمپ ٹریک کیا. جو پہاڑ رہ گئے ہیں جن کے بیس کیمپ ہم کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماؤنٹ ایورسٹ کا بیس کیمپ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. جو واکس تھیں بنیادی مقصد ان کا ایک تو اویئرنیس کریٹ کرنا تھا، دوسرا مقصد فنڈ ریزنگ بھی تھا. اس کے علاوہ بچوں کے اندر کانفیڈنس بے تحاشا آیا، جس کی وجہ سے ان کے صحت کے معاملات اور ان کی تعلیم کے معاملات میں بہت بہتری آئی ہے. This is just the beginning. These committed people are now moving ahead with a broader vision for a brighter future. But the Thalassemic Patients and Parents Society needs substantial funds and donations that will enable it to achieve its goals and a better life for all thalassemia sufferers. ڈونیشنز کو ہم 2-3 جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. اس میں ایک تو بچوں کے علاج معالجے کے حوالے سے بلڈ ٹرانسفیوژن کی سہولت، اس کے بعد آئرن کیلیشن تھراپی ہے. یہ بہت مہنگا پروسیس ہے. کچھ بچے ہمارے ریگولر اسکول گوئنگ کے ہیں، ان کے جتنے اخراجات ہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی برداشت کریں. اور ان تمام کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس اکاؤنٹنٹ ہیں، پھر ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ سالانہ بنیادوں پہ آڈٹ کرواتے ہیں. جو فیوچر پلانز ہیں اس میں ایک بلڈ بینک، لیبارٹری، موبائل انفارمیشن یونٹ، میڈیسن بینک اور ایک اویئرنیس کے لیے میگزین. لیکن الٹیمیٹ گول ایک ایسے ایکسیلنس سینٹر کی طرف موو کرنا ہے جو ایک ہی چھت کے نیچے تھیلیسیمیا بچے کو، تھیلیسیمیا بڑے کو ٹرانسفیوژن سے لے کے ان کے علاج معالجہ اور ریہیبلیٹیشن ایجوکیشن تک جو ہے وہ ان کو تمام چیزیں وہاں سے ملیں. Pain and anguish are a part of a thalassemic's life, yet the smiles on the faces of these children show their love for life while it lasts. حصہ ہے ہماری زندگی کا یہ تھیلیسیمیا. اس کو ہم اپنی دوست کی طرح لیتے ہیں. دوست ہے یہ ہمارا، جیسے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اسے اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں. کیونکہ میں اپنے بہنوئیوں کی روٹین دیکھتی ہوں نا، ان کی لگی بدی سی روٹین ہے. اسکول گئے، آئے، ٹیوشن چلے گئے، وہاں سے آئے اور بس شام میں ہوم ورک کیا اور سو گئے. کوئی تھرل ہی نہیں ہے. میری لائف دیکھیں کتنا فل آف تھرلز ہے. کبھی ہوتا ہے جی اب ہم بلڈ لگوانے جا رہے ہیں، کبھی ہوتا ہے جی انجیکشن نہیں لگایا ہوا، کوئی دوائی نہیں لی ہوئی، بس مختلف تھرلز ہوتے ہیں. جو لوگ تھیلیسیمیا کے بارے میں جانتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو ضرور بتائیں تھیلیسیمیا کے بارے میں، کیونکہ پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جنہیں تھیلیسیمیا کا پتہ ہے.